السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک ضروری انڈورسمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سنجیدہ موضوعات پر وقتاً فوقتاً گفتگو کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے، لیکن یہ سلسلہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے، جس پر قدرے شرمندگی کا بھی ہم شکار ہیں کہ موقع بار بار ملا لیکن توفیق میسر نہیں ہوئی۔ فیس ٹو فیس کے عنوان سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ چلے گا آگے۔ آپ کے سوالات، آپ کی کوئریز، اس حوالے سے بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ میل باکس میں ایک ٹائٹل دے کر، فیس ٹو فیس کے ٹائٹل سے آپ اس گفتگو میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بین الاقوامی معاملات پر اس سلسلے کی پہلی کڑی فیس ٹو فیس افغانستان آپ کے اسی پسندیدہ چینل پر پیش خدمت ہے، دیکھنا نہ بھولیے گا اور اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ اس ہفتے کی پہلی کسوٹی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا، اور میرے ساتھ موجود ہیں FSJ آفتاب اقبال صاحب، ڈمی میوزیم سے آئے ضیاء محی الدین صاحب اور ہماری ٹیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو دیکھیے، اچھی بات ہے نا، ہنستے مسکراتے خوش رہنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک چیز اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ جب شخصیت کا تعین کرتے ہیں تو اس میں معیار کیا ہے؟ کیا وہ اپنی فیلڈ میں یکتا ہو، نمبر 1 ہو؟ یہ ہرگز معیار نہیں۔ ویل نون ہو۔ معیار ہے وہ معروف شخصیت ہو، جی، اور یہ معیار طے کیا ہے کسوٹی کے 4 فادرز میں سے جو سرخیل تھے ان کے، عبید اللہ بیگ صاحب، جن کا ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ بہت باکمال شخصیت تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر معروف نہیں ہے نا شخصیت، تو بھلے سے کتنی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، تاریخ میں اس کا کتنا بڑا شعر کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی اچیور ہو، جیسے کئی دفعہ آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ مینی پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دیم دوز پرسنالٹیز، لیکن وہ اچیورز ہوتے ہیں یا پھر انہوں نے ایسا کوئی کام کیا ہوتا ہے۔ نہیں، نون ضرور ہو whether he is an achiever or not۔ کیوں جی؟ بالکل، آپ یہ بتائیے ہم نے کون سی ایسی شخصیت ڈسکس کی ہے جو معروف نہیں ہے؟ ہم تو رہتے ہی اس پہ ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس کیا مائیکل ہارٹ نے اپنی شورا آفاق کتاب میں، The 100 میں۔ اس نے کہا جی میری کتاب میں بے شمار لوگ ہوں گے جو آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ نمبر 2، جو آپ سر دھننے لگیں کہ یہ کیسے آ گیا، ہاؤ کم جان ایف کینیڈی اتنی بڑی فہرست میں، جس میں جیسس کرائسٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں آئزک نیوٹن ہے، تو یہ کدھر سے آ گیا؟ تو اس نے پھر اس کا معیار، ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ اس نے کہا کہ میری کتاب کا معیار وہ شخصیات ہیں جن کے ہونے سے انسانی تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ بالکل، اس کے اوپر دور رس نتائج۔ اس نے چونکہ اپولو مشن سائن کیا تھا، اس لیے اس کا نام اس فہرست میں آ گیا۔ ادروائز وہ کوئی ایسا صدر ہرگز نہیں تھا، اس کے کریڈٹ پہ کوئی لمبا چوڑا کچھ بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک بڑی کیرزمیٹک شخصیت تھی۔ بہت امیر گھرانہ بoston کا، وہاں سے وہ تشریف لائے۔ تھا وائٹ ہاؤس، وہ کہتے ہیں کیملاٹ۔ جی جی، کیملاٹ کے اس کی بیوی جو ہے وہ بڑی پاپولر تھی، اور پھر اس کا افیئر ود اے فیمس فلم سٹار، پھر بے آف پگز کرائسس، بگ ڈیزاسٹر۔ جی 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 جی۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے، ادروائز ایز این اچیور وہ کوئی ایسا نہیں تھا۔ ہاں، رائٹس کے اوپر وہ کام کر رہا تھا، جو بعد میں اس کا بھائی تھا جانسن نے کر، بھائی اس کا کر رہا تھا، وکیل تھا وہ، جو صبح شام وہ ہیومن رائٹس کے اوپر لگا ہوا تھا۔ افریقن امریکنز کے بارے میں سب سے زیادہ کام جو ہوا ہے رابرٹ پراپر، کینیڈی نے، وہ رابرٹ کینیڈی نے جان ایف کینیڈی کی تحریک پہ ہی کیا تھا۔ سینیٹر رابرٹ کینیڈی نے یہ سارے معاملات کیے، لیکن اس کو ہارویسٹ کون کر گیا؟ جانسن۔ تو یہ جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ۔ خیر، معروف ہونا بہت ضروری ہے، بھلے سے ہم اسے 100 سال تک نہ بوجھ سکیں، لیکن اس کا معروف ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح جی، پرسنالٹی۔ ایک منٹ صبر ڈاکٹر سوری، بٹیا۔ میں بھول گئی ضیاء صاحب، میں بھول گئی، ایم سوری۔ آپ کی اب پرسنالٹی اتنی بڑی تمہید کے بعد شخصیت بڑی مشکل ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بوجھ نہیں پائیں گے۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ نام لکھا ہے ساتھ ضیاء صاحب۔ نہیں ہے تو، لیکن کون سا ہے؟ کوبرا اور کون سا؟ کوبرا نہیں ہے میاں، غلطی کر دی۔ یہ ہے آستین کا سانپ، اور اس کے چہرے پہ آپ شیطانیت دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو غلط نہیں ہے، غلط ہے، دوسرا شیطانیت کوئی لفظ نہیں ہے۔
تصحیح کیجیے میری. آپ اردو کے بڑے کھڑپینچ بن. بھائی میں تو قصور کا ہوں, قصور سے آیا ہوں. شیطنت, شیطنت. شیطانیت نہیں ہے. اور یہ آستین کا سانپ اتنا بڑا, اتنا بڑا نہیں ہوتا, اتنا بڑا ہو تو پتہ نہ چل جائے. آستین کس کی, گولایت کی تھی. بس یہی شخصیت تھی میاں. اب کسوٹی شروع کیجیے ڈاکٹر بٹیا. جی, مرد جی. زندہ, نو. ایشیائی, نو. یورپی, نو. امریکی, نو. لکھن تو دیو بچی مارنی ہے. بہت اچھا ہوا, بہت اچھا, آسان ہو گیا. نہ نہیں, ایشین, ایشین نہ نہیں ہے, یورپین نہیں ہے, نہ امریکی. امریکن نہیں ہے. سر یا افریقن یا آسٹریلین, یہ تو پھر افریقن, آسٹریلین, ساؤتھ امریکن. ہاں جی, ساؤتھ امریکن بھی وڈ بی ویری ایزی. تعلق جنوبی امریکہ سے, نو. افریقہ سے, جی. افریقہ سے. افریقہ سے. ابن بطوطہ ہے یہ. انتقال کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. نو. 1921 کے بعد 50 سال پہ آ جائیں, 71 پہ آ جائیں 50 سال. 50 سال سے کم عرصہ ہو چکا ہے. نو. اس کا مطلب 50 اور 100 کے 100 کے بیچ, درمیان, 71 اور 21 کے 21 بیچ. کے درمیان. او اے کتر ہے اور افریقن 1921 to 1971. اب بجائے شہرت پہ پہنچتے ہیں. نہیں, عام شخصیات کا تو احاطہ کر لیں نا. ویسے ہی ہیلے سلاسی, ہاں, ایمپرر آف ایتھیوپیا. ایڈی امین دادا. ایڈی امین, ایڈی امین ڈائیڈ آفٹر 71. آفٹر 71, وہ تو نہیں ہے اس کے اوپر ہوتا. وہ تو سمٹ کے لیے آیا تھا نا 73 جی 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 جی, بھیم پلاسی 74 میں آیا تھا. جی, ایدس سلاسی بھیم پلاسی. ہاں, ہیری سلاسی بھی 71 کے بعد ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. 36 میں وہ بہت رویا تھا لیگ آف نیشنز کے سامنے. لیگ آف نیشن جو لیگ آف نیشنز کے سامنے روتا رہا, وہ 71 تک کیا کرتا رہا. اس کی عمر کیا تھی اس وقت جب وہ لیگ آف نیشن کے سامنے رویا؟ اگر اس کی عمر اس وقت مان لیا جائے کہ 40 سال بھی تھی, تو 71 تک کیسے آ گیا؟ 31 سال ہی ہوا نا, 40 سال 71 میں تو مطلب پہنچ سکتا ہے وہ. دیکھ لیں, if you are not sure تو پھر ٹھیک ہے. ویل پاک ہم. یہ ایجپشین شخصیات جو ہیں, ایجپٹ میں دیکھیے, ایجپٹ بڑا مشہور افریقن ملک ہے. لیبیا بڑا مشہور افریقن ملک ہے. لیبین بھی. یہ شخصیات کی بات ہو رہی نا. پھر ہاں, لیبیا, جمال عبد الناصر ہے. جمال عبد الناصر سر 71 سے پہلے ہے نا, he died before 71, کیونکہ 73 وار میں تو انور سادات آ چکا تھا. لیکن سر یہ جمال عبد الناصر died in late 60s. He was alive in 67 war, جو 6 day war تھی. 67 war میں he was there. was alive, but he died by 69 or 70. اچھا, یہ بھی ٹھیک ہے. ہم ایک سائڈ پہ کرتے جائیں نا اہم شخصیات کو. پھر دیکھیے عمر مختار. عمر مختار is earlier than 1921. The Lion of the Desert. Lion of the Desert عمر مختار, لیبیا, اٹلی. یہ سر 23-24 میں اس کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے. اچھا, بٹ آئی ایم ناٹ شیور. no we're not sure. ٹھیک ہے, اس کو رکھیں ضرور, کیونکہ افریقن انتہائی امپورٹنٹ شخصیت یہ ہے. ہم نے انتہائی امپورٹنٹ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ کے درمیان. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھی نا ٹریکڈ وہیکلز جو تھیں. یس, ٹھیک ہے نا, وہ جی تو وہ تو obviously it is after World War I. After World War I. He was a teacher of the Quran. جی جی جی, ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے. یہ اور اس کا بڑا مشہور ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کچھ اٹالین سولجرز کو کیپچر کیے تھے. جی 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 جی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو مار دیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا وہ ہمارے مار دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ان سے ہم سیکھیں. واہ واہ, بہت شاندار کیریکٹر تھا. اس کو سر ایئر مارک کر دیں, آگے چلیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. 1921 to 1971. جی جی, یہ 50 ایئرس. میں حیران ہوں گا اگر جمال عبد الناصر پوچھا جائے تو, کیونکہ وہ بہت ہی, ویسے تو یہ بھی بہت آسان شخصیت ہے. کنگ فاروق بھی تھا. کنگ فاروق is as important as جمال عبد الناصر. ایجپٹ لاسٹ کنگ, another Egyptian. جی, لاسٹ کنگ, لاسٹ آف دا ایجپشن موہیکنز. اس کا بڑا مشہور تھا that the only monarchy left will be 4 in a pack of cards and 5th the Queen of England.
جو کریک کیا ہے انہوں نے ہاں کنگ فاروق. اور خود ہی انجوائے کر لیا اسے. پڑھے لکھے دی گل ہے. ہاں جی ہاں جی اچھا جی نیرو ڈاؤن کیجئے سر. ہاں یہ فوری کریں. اس ایرا میں آپ دیکھیے کہ یہ ورلڈ وار کے آس پاس کی شخصیت, ٹھیک ہے جی, ورلڈ وار سے لے کر 71 تک, ورلڈ وار سے لے کر 71 تک, ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. اب ملکوں سے آپ ڈٹرمن کر, تعلق ایجپٹ سے, تعلق لیبیا سے ہے. جی ہاتھ آن دو, ادھر آن دو. اچھا جی. اچھا جی. اگر لیبیا سے ہے, فلم بنی ہے اس پہ مصطفیٰ عقاد کی. مصطفیٰ عقاد کی, مصطفیٰ عقاد نے اور فلم بنائی, اسی سے تو اس نے میسج کی آدھی کاسٹنگ کر لی تھی. کاسٹنگ کی اینتھنی کوئن جی جی, جو مین کیریکٹر ایز حمزہ. ہاں یہ تیرا آنا یار بات کر رہے ہیں. راتوں میں چپکے چپکے. تحریک آزادی کا مجاہد جسے اٹالینز نے ایکسیکیوٹ کیا تھا, جی عمر مختار. بھائی کیا کہنے, ارے خاور میاں لگاؤ ٹھیکا یار, کوئی ڈسکو لگایا کرو. اچھا تم نے لاسٹ پہ اس لیے لگایا تھا کہ روٹی نظر آ رہی تھی. نہیں وہ سر اندر سے نکلا تھا. اس دفعہ نہیں نکلا اندر. بھائی بات کرو. سوری سوری, میرا ڈانس اچھا جی ٹھیکہ لگائیے. وہ فریز ہوئے ہوئے تھے. کیا بات ہے. جی 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 بھائی واہ کیا بات ہے سر, آپ لوگ تو فوراً ہی پہنچ گئے. عمر مختار پر فوراً نہ پہنچتے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہوتی, لیکن ہم نے آدھا ایجپٹ کنگال لیا تھا. تو اس پر سر مصطفیٰ عقاد, مصطفیٰ عقاد نے اس کو بھی یاد کرنا بنتا ہے. بالکل. بیچارہ حادثے میں ہلاک ہوا, بہت قیمتی آدمی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دستے اجل سے وہ بچ جاتا تو He was coming to Pakistan. he would have made some epic stories on Islamic history. اس کا پلان تھا یہ, اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں سیرت پڑھ رہا ہوں آج کل صرف اور صرف اس دور کو پکچرائز کرنے کے لیے, اور وہ کمال کر دیتا. جی جی جی. You will be surprised کہ he chose a few spots in Pakistan also. کہتا مجھے صرف تصویریں بھیجی ہیں دوستوں نے, میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ ایسی ایسی چیزیں. یاد ہے نا پرائم منسٹر کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا. بالکل بالکل. which story? اس کا نہیں, ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ عمران خان صاحب کے پاس, موصوف بھی میں بھی, تو میں نے بتایا کہ ایک جگہ سکھر کے قریب جس کے پہاڑوں کی ایک سائڈ جو ہے نا بالکل مدینہ کی لک دیتی ہے اور دوسری سائڈ مکہ کی لک دیتی ہے, اور وہاں پر ایسا کام ہو سکتا ہے, ایسا کام. میں پہلے تو اس کو ریویل نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن پھر میں نے کہا یہ کیا بخیل حرکت ہے, کہ چلو کسی اور کے کام آ جائے, ہمیں تو توفیق نہیں ہو رہی, لیکن he might have done something over here. مصطفیٰ عقاد سے میری بات ہوئی تھی فون پہ, وہ اس لیے کہ جیو نیٹ ورک کے لیے میرے پاس ابراہیم رحمان ایک دن آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا آپ کسی طریقے سے میسیج چلا دیں پاکستان, ٹھیک ہے نا, میسیج کے رائٹ سے آپ میسیج چاہیے, کیونکہ میرے دادا نے مجھے دکھائی تھی جب میں 8 سال کا تھا. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا پتہ کرتے ہیں. میں نے کوشش کی ایک جگہ ڈھونڈنے سے, مجھے نہیں ملا. پھر میں نے ایک دوست کو فون کیا نیو یارک میں نے کہا مجھے مصطفیٰ عقاد کا نمبر چاہیے. اس نے کہا اچھا میں ڈھونڈتا ہوں. خیر اس نے کیلیفورنیا سے لے کے نمبر مجھے دیا, میں نے ان کو فون کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ میرا جو ایجنٹ ہے نا وہ لندن میں ہوتا ہے اور اس کا یہ نمبر ہے, تو اس سے آپ کو بات کرنی پڑے گی. پھر میں نے اس سے بات کی, اس نے مجھے کہا کہ فون پہ میں آپ کا جواب نہیں دوں گا, آپ مجھے فیکس بھیجیں اور لیٹر ہیڈ پہ فیکس بھیجیں. میں نے پھر اس کو لیٹر ہیڈ پہ فیکس بھیجا, تو پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس لیے منگوایا کیونکہ پاکستان سے بہت سے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ جینوئن نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ لیکن میر ابراہیم کس قدر پروگریسو بندہ ہے کہ اس وقت ہی تھاٹ, ابھی اتفاق سے میری آج ہی ان سے بات ہوئی ہے جی, تو ان کی دادی کا انتقال ہو گیا جنہوں نے پالا تھا میر ابراہیم, اور وہ بڑا اس سوگ کی کیفیت میں تھا. بالکل. اور میر ابراہیم کی دادی اور میر شکیل الرحمان کی والدہ, اللہ غریق رحمت کرے, یہ واقعی بڑے پروگریسو لوگ ہیں کہ اس وقت مصطفیٰ عقاد کا خیال ہی شاید کسی کو نہ آتا, لیکن انہیں آیا. اچھا ہم نے رائٹس جو ہے نا تھیٹر کے لیے بھی لیے تھے اور ٹیلی ویژن کے لیے بھی لیے تھے, اور اس میں اس نے پورے کی پوری ڈیٹیل دی ہے کہ کس کس
ادارے سے جامعہ ازہر کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ اس کے لیے مختص ہو گیا تھا اس کو ویٹ کرنے کے لیے، اور اس بندے کے لیے میری ریفرنس کا عالم یہ ہے کہ میں وہ جگہ دیکھنے گیا تھا جہاں یہ بیچارہ لقمہ اجل بنا، شرم الشیخ میں۔ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਂ ਫਰੌਨ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ وہ تو میں نے وہ جگہ دیکھنی تھی ਕਿਉਂ ਜੀ کیونکہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر کو تنگ کیا، اس کی قوم کو تنگ کیا اس بندے نے، جو استارہ ہے ذلت کا اور رسوائی کا، اگر میں مانا جاتا تو پھر اور کون جاتا دیکھ۔ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਂਤ ਪਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ میں نے آپ کو کیا پتا کہ میں نے کیا کیا پایا تھا اس میں؟ ਫਰੌਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬਣਦੀ ਹੈ پھر فرعون پہ لعنت کیوں نہیں بنتی؟ فرعون پہ لعنت بنتی تھی، 100% بنتی تھی۔ ਲੈ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਫਰੌਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ کون ہے عمر مختار جنگ آزادی میں حصہ لینے سے پہلے وہ ٹیچر تھے، ٹیچر ٹھیک ہے نا، اور قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ بچوں کو وہ پڑھایا کرتے تھے، تو بیسکلی ان کا جو رول تھا وہ ایز اے ٹیچر تھا، تھا اور بہت سکسیزفل تھے یہ ایز اے فریڈم فائٹر آلسو، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کافی ان کو لمبا چوڑا ان کو ناچ نچایا تھا اٹالینس کو۔ اور اٹالینس بڑے ذلت آمیز ان کی تاریخ ہے، ایک ان کی اور ایک ولندیزیوں کی۔ ڈچ جو ہیں بہت ظالم، بڑے بڑے ظلم کر رکھے ہیں۔ جیپنیز نے جو اب بڑے آئیکن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، انہوں نے بڑے بڑے ظلم کر رکھے ہیں۔ جس کو موقع ملے اگر دیکھا جائے نا تو پھر نسبتاً شریف برٹشرز ہی تھے انہوں نے بھی بہت کی ہیں۔ سر، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیے بیلجینز نے کیا کیا، اسے اتنا سا موقع ملا، ایک دا کانگو، اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا، کیسا بدبخت تھا وہ بادشاہ۔ اچھا، انہوں نے رحم کیا کیا عمر مختار پر، ایک جو اپنی طرف سے بڑی نیکی کی، یار صبح اس کی ایگزیکیوشن ہے، آج رات اسے کھانے میں شہد دینا۔ دس واز دا اونلی مہربانی۔ آپ کو پتہ ہے یہ لائن آف دا ڈیزرٹ ضیاء الحق کے وقت میں، ٹھیک ہے نا، کوئی وہاں آئی تھنک وہ امپورٹر تھے جو لانا چاہتے تھے تھیٹر کے لیے، تو اس وقت منع کر دیا تھا نیفڈیک نے، نیفڈیک بنی ہوئی تھی۔ کیوں، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ جی اس میں ایکسیکیوشن کا سین ہے، اس سے جو ہے نا لوگ بھٹو کو کنیکٹ کریں گے، بھٹو کو ریلیٹ کریں گے، اور ضیاء اللہ کے اس معاملے میں اس قدر بھٹو کا بھوت اسے آخری دن تک خائف کرتا رہا، اس کے تعاقب میں رہا ہے۔ میں تو اس شخص کا نام جانتا ہوں جس نے یہ آرگومنٹ دی تھی۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ ویسے ایف ایس جی، آپ اتنا کچھ جانتے ہیں، یہ بتائیے کہ اندلس کا خزانہ کہاں موجود ہے؟ میں یہ راز آپ پہ کھول دوں تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਵਾਕਈ کیوں، وہ کدھر گئے؟ سارے موجود ہیں۔ ਅੱਛਾ ਜੀ اور کیا، ਉਹ ਜਿਹੜੇ پہاڑਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ہاں، ہاں، ਤੇ کتنے ਬੰਦੇ ਵੀ کتنے تو ਢਾਂਚے ہوئے ਪਏ ਹੁੰਦੇ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے غاروں میں سونا چھپا رکھا ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر سونا سنک ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ جو یہ پورا آپ Sunken کا ships بڑے اٹلانٹک ہے، اور اس میں کیونکہ جو آتے تھے ساؤتھ امریکہ سے شپس بھرے ہوئے سونے کے، نہیں تو یہاں پر جو چاندی پہاڑ کے، ہیں، یہاں پر جو پہاڑوں پر کوئی خزانہ نہیں ہوگا۔ عمر مختار گبول نے تو نہیں کہا تھا؟ یہ عمر مختار ہمارے ریسرچر علی صاحب، جن کو سر 1 سال ہو گیا علی صاحب کو یہاں پہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ۔ علی صاحب آپ کا یہ 1 سال پورا کیسے گزرا ہے، ذرا بتائیں گے تھوڑا سا؟ صحیح بتائیں ماشاءاللہ، دیکھو یہ تو آپ نے کی ہے کامیڈی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا 1 سال پورا ایک کسوٹی بھی کروا رہے ہیں آپ، ہیں او ایم سی بھی، کیسا رہا آپ کا یہ بتائیں؟ نہیں اسد بھائی 1 سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلا، سیریسلی چلا ایسے یہ پرسوں کی بات نہیں، لیکن اس نے سیکھا بہت کچھ۔ ماشاء اللہ۔ سر ایسے ہی یہ عجیب کیریکٹر ہے جس نے آتے ہی کہہ دیا کہ ہوتے ہیں اس طرح کے سرپھرے کیریکٹرز کہ نمبر 1 میرے کزنز میں ایک ہے، وہ بھی اتفاق سے انجینئر ہے، لیکن he said کہ نہیں، میں نے انجینئرنگ اپنے پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے ان کے حکم کی تعمیل میں کی تھی، میرا ایپٹیٹیوڈ نہیں تھا، لو جی کر لی ہے، سائڈ پہ رکھ دیا، اب کچھ اور کروں گا۔ اس کا بھی، یہ بیسکلی سول انجینئر ہے، جی جی، اور کل پرسوں ایک پروجیکٹ تھا یہاں پہ، تو اسٹوڈیو کے ساتھ ہی تو مجھے مشورہ دیا جا رہا ہے جی فلاں کو بلا لیں، فلاں کو بلا لیں۔ میں کہ یار اس میں کامن سینس انوالوڈ ہے، اور آپ کے پاس ایک بنا بنایا انجینئر موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا شوق، اس کا ملان، اس کا ذوق اسے پروڈکشن میں لے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم وقت میں اس نے بہت سیکھا ہے، بہت زیادہ سیکھا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پہلی پروڈکشن اس پائے کی ہے یا نہیں۔ میں آج انفارم کر رہا ہوں آپ کو کہ اگلے 2 یا 3 ہفتوں میں ہم کسوٹی
یعنی اوپن مائک Open کیفے mic یہاں سے موو کر رہے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو دا کیفے ایف ایس جے. وہ کیفے میں ہوا کرے گی اور اس کو پروڈیوس یہ سنگل ہینڈڈلی کرے گا. ایک بات. دوسرا یہ کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر حماقتیں کا سیٹ آنے لگا ہے, تو ہمیں اس جگہ کو خدا حافظ کرنا پڑے گا. اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. میاں یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ کیوٹ آپ کو ان دونوں میں سے کون لگتا ہے, علی حسنین یا پھر احمد؟ نہیں, احمد تو خیر بہت ہی کیوٹ ہے, بہت ہی کیوٹ ہے. علی کو کیا ہے کیوٹنس؟ نہیں بخدا مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے. علی کو ہوا ہے سال اور احمد کی آج یہ ویک کی لاسٹ کسوٹی ہے. جی جی ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, کوئی کسی کو سال ہو رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. آج سے احمد پرایا ہو جائے گا اور دیکھو ہمیں آپ جا رہے ہو نا, اس گھر سے آپ کی لاش آنی چاہیے. بات یہ ہے کہ آج کی شخصیت اتنی آسان کیوں تھی؟ اچھا کسی حال میں خوش بھی ہوتے ہیں آپ, خوش کیوں نہیں ہو رہے؟ آسان تو نہیں تھی یہ. میرے حساب کیوں سر, بہت عمر مختار واز ٹو آبویس. پر ٹھیک ہے نا, کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ کا کیا نہیں, آپ نے کیا سوچ کے ہم سے عمر مختار پوچھا کہ ہماری مرضی کہ افریقن پرسنالٹی آپ پوچھیں گے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا. سر ہمیں لگا آپ ہنری اولونگا کہہ دیں گے, یا ایم پومے لے لو, ایم بانگوا کہہ دیں گے, یا ہم نکروما آف گھانا کے پیچھے چلے جائیں گے. اچھا یہ سب نکروما آف گھانا ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا, وہ بھی شارٹ. سب سہارن افریقہ جاتے ہی نہیں ہے, یہ اوپر نارتھ افریقہ کا جو حسن و جمال ہے نارتھ وہ ہے ہی نارتھ افریقہ. کتنے افریقہ میں حسن و جمال. جمال آپ نے ٹینجیر نہیں دیکھا, آپ ٹینجیر دیکھ کسی لیتے. ٹینجیر کے بچے. ویورز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم خواتین و حضرات, ایک ضروری انڈورسمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سنجیدہ موضوعات پر وقتاً فوقتاً گفتگو کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے, وعدہ کر رکھا ہے, لیکن یہ سلسلہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے, جس پر قدرے شرمندگی کا بھی ہم شکار ہیں کہ موقع بار بار ملا لیکن توفیق میسر نہیں ہوئی. فیس ٹو فیس کے عنوان سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں, لیکن یہ سلسلہ چلے گا آگے. آپ کے سوالات, آپ کی کوئریز, اس حوالے سے بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ میل باکس میں ایک ٹائٹل دے کر, فیس ٹو فیس کے ٹائٹل سے آپ اس گفتگو میں بھی شریک ہو سکتے ہیں, اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ بین الاقوامی معاملات پر اس سلسلے کی پہلی کڑی فیس ٹو فیس افغانستان آپ کے اسی پسندیدہ چینل پر پیش خدمت ہے. دیکھنا نہ بھولیے گا اور اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا.